بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہم سورۃ یاسین کا دوسرا رکوع پڑھنے لگے ہیں، اور جیسا کہ پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورہ یاسین قرآن مجید کی انتہائی اہم سورت ہے، اور اسی وجہ سے اس کے پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام بھی ہوتا ہے۔ اور اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا ہے جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، لیکن اس قوم نے رسولوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اور اسی طرح آگے جا کر ایک صاحب کا بھی ذکر ہے، حبیب نجار، جس نے رسولوں کی بات کو مان لیا تھا، اور لیکن قوم نے اس کو بعد میں قتل کر دیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کا جو بٹن ہے سبسکرائب کا، اس پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر اور سپورٹر بن جائیں، اور قرآن مجید کا پیغام جتنا بھی زیادہ پھیلے گا اس سے آپ حضرات کو ثواب ملے گا۔ جزاکم اللہ۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور آپ مثال بیان کریں اصحاب القریہ، بستی والوں کی۔ اب یہاں پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بستی سے مراد انطاکیہ ہے، اور بعض حضرات نے کچھ دوسری بستیاں بھی فرمائی ہیں، لیکن بہرحال ہمارا جو مقصد ہے وہ بستی کا نام معلوم کرنے سے نہیں ہے، بلکہ اصل اس سے عبرت پکڑنا ہے کہ اس بستی والوں نے رسولوں کی بات سے انکار کیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب اور قحط نازل فرمایا۔ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا، الیہم اثنین، ان کی طرف دو رسولوں کو، فکذبوہما، تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو لفظ مرسلون ہے، یہ لفظ مرسلون یہ عام ہے، اور اس سے مراد رسول بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد عام قاصد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لیکن جو زیادہ مفسرین نے لکھا ہے وہ اس کو رسول ہی لکھا ہے، اور مرسل جو ہے عربی زبان میں قاصد کو کہتے ہیں، اور یہی جو لفظ ہے یہ رسول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ رسول تھے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور پیغمبر کے بھیجے ہوئے یہ قاصد تھے۔ فکذبوہما، چنانچہ ان بستی والوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ فعززنا، تو چنانچہ ہم نے ان کی مدد کی۔ بثالث، ایک تیسرے کے ذریعے، یعنی ان کی طرف پھر ایک تیسرا رسول بھی بھیجا۔ فقالو، چنانچہ ان سب نے کہا، انا الیکم مرسلون، کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالو، بستی کے لوگ کہنے لگے، ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح ہی بشر ہو، تم تو ہماری طرح ہی انسان ہو۔ تو یہ ما نافیہ ہے، یہ الا بھی نافیہ ہے، استثناء کے لیے ہے، تو مائنس مائنس دونوں مل کر پلس ہو جائیں گے، کہ تم نہیں ہو مگر ہماری طرح ہی ایک انسان۔ یعنی انہوں نے کہا کہ، اور وہ رسولوں کو بارے میں یہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ رسول ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہماری طرح نہ ہو بلکہ فرشتہ صفت ہونا چاہیے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ بشری ہوتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، یعنی یہ ان بستی والوں نے کہا، ان انتم الا تکذبون، تم تو صرف جھوٹ بولنے والے ہو، یعنی تمہارا کام صرف جھوٹ بولنا ہے۔ یہ تم جو بتا رہے ہو کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے بارش اتاری ہے، اللہ نے زمین سے اناج اگائے ہیں، تو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جس طرح کہ تم کہہ رہے ہو۔ تو یعنی انہوں نے رسولوں کی بات کا انکار کر دیا۔ قالو، کہنے لگے، ربنا یعلم، کہ ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم مرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔
وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے الا البلاغ المبین، مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ یعنی ہماری تو صرف یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حق بات تمہاری طرف پہنچا دیں، آگے تم مانو یا نہ مانو تمہارا کام، اور اللہ تبارک و تعالی آگے جانے، جو اللہ تبارک و تعالی جو بھی تمہارے ساتھ معاملہ کرے۔ قالو، کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یعنی جب یہ لوگ آئے رسول ان کے پاس تو انہوں نے بات نہ مانی، جس کی وجہ سے یہ اثر ہوا کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قحط آ گیا، اور یہ کہنے لگے کہ تم تو منحوس ہو۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہیں آؤ گے، لنرجمنکم، تو ہم تمہارے اوپر پتھر برسائیں گے، یعنی تمہیں سنگسار کریں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور ضرور بضرور تمہیں پہنچے گا، منا عذاب علیم، ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ قالوا طائرکم معکم، ان رسولوں نے کہا کہ نحوست تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی تمہارا جو کفر اور شرک ہے وہ نحوست کا سبب ہے، تو نحوست تو تمہارے اندر خود ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مان رہے اور کفر اور شرک کے اوپر جمے ہوئے ہو۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم یہ سب اس وجہ سے کر رہے ہو کہ تم کو نصیحت کی جا رہی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو، حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، اور بستی کے دور کے کنارے سے، شہر کے دور کے کنارے سے ایک شخص تھا، یسعی، جو کہ دوڑ کر آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس شخص نے کہا، اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں آیا ہے کہ یہ شخص مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حبیب نجار تھا، اور یہ بڑھئی کا کام کرتا تھا، اور یہ بستی کے مطلب کنارے پر رہتا تھا، اور اکثر اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ یہ رسولوں کے اوپر پہلے سے ایمان لا چکا تھا، اور وہ اب ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ تم رسولوں کو اس طرح تنگ نہ کرو، بلکہ ان کی بات مان لو، کیونکہ اگر تم رسولوں کی بات نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔